کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. اور سر سید احمد خان نے بنارس سے برطانیہ کا سفر کیا اور برطانیہ سفر کرنے کا آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر کے دیکھیں کہ وہاں کے روزمرہ کے معمولات کیا ہیں, وہاں کے جو تعلیمی نظام کا ڈھانچہ ہے وہ کیسا ہے, وہاں کے کالجز, وہاں کی یونیورسٹیز کیسی ہیں. اور جب آپ نے وہاں جا کر کے وہاں کی یونیورسٹیز کو دیکھا اور کیمبرج اور آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی کو دیکھا تو پھر آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا اور آپ نے یہ عزم و مصمم اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب میں ہندوستان جاؤں گا تو اسی طرز پر ایک کالج بناؤں گا. اور پھر آپ نے آ کر کے کالج بنایا اور وہ کالج آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صورت میں ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ وہ چراغ ہے, سر سید کا روشن کردہ وہ چراغ ہے کہ جس کی روشنی پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے. اور یہ وہ پودا ہے کہ سر سید نے علی گڑھ میں لگایا تھا, لیکن اس کے پھل اور اس کی چھاؤں سے پوری دنیا آج استفادہ حاصل کر رہی ہے. سر سید احمد خان کا برطانیہ کو سفر کا دوسرا بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ وہاں کے ایک بہت بڑے مصنف جو کہ عیسائی متعصب مصنف تھے ولیم میور, انہوں نے ایک کتاب لکھی لائف آف محمد. تو انہوں نے اس کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے واقعات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اور غلط طریقے سے پیش کیا. اور اس کا جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کے جو ریسورس تھے اور جو اس کے جو ان کے جو جس سے انہوں نے وہ کتاب لکھی, جن ماخذ کے ذریعے وہ غلط تھے, اس وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. تو سر سید احمد خان نے ان کے جواب میں جو ہے ایک کتاب لکھی خطبات احمدیہ, اور انہوں نے سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل لائف کیا ہے اور اسلام کی حقیقت کیا ہے. اور خطبات احمدیہ کے ذریعے سر سید احمد خان نے ان کی کتاب کا جواب دیا. اور سر سید احمد خان نے یہ بتا دیا کہ اگر آج کا دور میں جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, اگر اس دور میں ایسی کوئی کتاب لکھ دی جاتی تو ہنگامہ برپا ہو جاتا. سمجھے آپ, اس مصنف کے پتلے پھونکے جاتے, لوگ مطالبہ کرتے کہ اس کو یہ سزا دی جائے, اس کو وہ سزا دی جائے, اور یہاں تک کہ اخبار اور میڈیا کی سرخی بن گیا ہوتا یہ مسئلہ. لیکن سر سید احمد خان نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ علم کا جواب علم سے دیا جائے گا, لفظ کا جواب لفظ سے دیا جائے گا, قلم کا جواب قلم سے دیا جائے گا. اور اسی وجہ سے سر سید احمد خان نے کتاب خطبات احمدیہ لکھی اور لائف آف محمد کا جواب خطبات احمدیہ کے ذریعے دیا. تو یہ بے شمار خدمات سر سید احمد خان کی ہیں, اور ان کی ایک بڑی خدمت یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان سائنس و علوم سے بھی آراستہ اور پیراستہ ہوں. ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کے بچے کے ایک ہاتھ میں اگر قرآن ہو تو دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر بھی ہونے چاہیے. اور سر سید احمد خان نے تعلیمی میدان میں وہ خدمات انجام دی ہے کہ جن کو تھوڑے سے وقت میں ذکر کرنا بہت مشکل بات ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید احمد خان نے پھر وہاں سے آنے کے بعد, برطانیہ سے آنے کے بعد, تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا. اور اس رسالے کا مقصد یہ تھا, وہ رسالہ آج بھی جاری ہے, اس رسالے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر تہذیب اور اخلاق کی باتیں آئیں اور لوگ ایک دوسرے سے اچھے سے بات کریں, اچھے سے گفتگو کریں اور خوش کلامی سے ایک دوسرے سے بات کریں, ایک دوسرے سے اچھے سے ملیں. اور سر سید احمد خان کو ہندو مسلم اتحاد کا علمبردار بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ سر سید احمد خان کا خود قول ہے کہ ہندوستان ایک دلہن کی مانند ہے جس کی ایک آنکھ ہندو ہے اور دوسری آنکھ مسلمان ہے. لہذا اگر دلہن کو خوبصورت رکھنا ہے تو دونوں آنکھوں کا سلامت رہنا ضروری ہے. تو ہندو بھی سلامت رہے گا, مسلمان بھی سلامت رہے گا, تبھی ہندوستان کی خوبصورتی کو سمجھا جا سکتا ہے اور تبھی ہندوستان کی خوبصورتی کو دیکھا جا سکتا ہے. بلکہ میں آخر میں جاتے ہوئے یہ کہہ کر کے جاؤں گا کہ سر سید احمد خان کی ذات وہ ذات ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا. السلام علیکم.